جو لوگ قرآن پاک کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ مدرسے نہیں جا سکتے ہیں یا ایجڈ ہو چکے ہیں تو ان کو حافظ جی کے پاس پڑھنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ جو لیکچرز ہمارے ہیں اور یہ جو سیریز ہماری ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو آپ لوگ ان کے ایک ایک لیکچر کو اچھی طریقے سے اٹینڈ کریں۔ جب ویڈیو اپلوڈ ہو کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم ہفتے میں 3 ویڈیو اپلوڈ کریں، تو جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ پوری ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم پر امید ہیں کہ اگر آپ ان لیکچرز کو اچھی طریقے سے سن لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھی مخارج کی مشق کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک بہت جلدی صحیح ہو جائے گا۔ تو ہم پہلا سبق پڑھانے سے پہلے کچھ موٹی باتیں ہیں قرآن پاک کے حوالے سے اور تجوید کے حوالے سے جو آپ کے سامنے کور کر دیں تاکہ آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے۔ دیکھیے، کسی بھی انسان کے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ قرآن پاک کو پڑھ سکتا یا قرآن پاک کو یاد کر سکتا۔ اسی طریقے سے آپ حفاظ کرام کو دیکھتے ہیں، یہ بس کی بات نہیں تھی کہ وہ پورا قرآن پاک سینے کے اندر بٹھا لیں اور پھر اس کو تراویح میں آرام سے سنا دیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا بھی اور قرآن پاک پڑھنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی سکھایا۔ باقاعدہ سورہ رحمان کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ میں کیا، الرحمن، رحمان ہے وہ ہستی، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن کی تفسیر سکھائی، قرآن کا ترجمہ سکھایا، قرآن کی تجوید سکھائی، اس کے معنی اور مفاہیم سکھائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ آل عمران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بیان کیا۔ دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بیان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو برپا کیا۔ ان کا کیا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں پر قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ویزکیہم، اور ان آیات کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتے تھے، ویعلمہم الکتاب، اور انہوں نے کتاب کی تعلیم دی اور حکمت کی تعلیم دی، عقل مندی کی، دانائی کی باتیں بتائی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کے ملنے سے قبل لوگ کس میں تھے؟ گمراہی میں تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور وہ منصب یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو سکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد صحیح بخاری میں ایک حدیث آپ دیکھ لیجئے، 50-27 نمبر ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بہت سے لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یار ہم قرآن پڑھائیں، یار ہم الف با تا ثا پڑھائیں، یہ کیسا کام ہے؟ تو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ سرٹیفائیڈ ہیں، آپ کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ آپ بہترین شخص ہیں۔ دنیا آپ کو کچھ بھی سمجھے کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں، قرآن سکھانے چلے آئے، لیکن آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، اچھا قرآن پاک پڑھنے میں لوگ 3 طرح کی عام طور پر غلطیاں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر 2 لکھا ہے تو ہم لکھے دے رہے ہیں 3۔ ٹھیک ہے، عام طور پر قرآن پاک پڑھنے میں لوگ کتنے طرح کی غلطیاں کرتے ہیں؟ 3 طرح کی۔ اس کو کلاس سمجھنے کی آپ لوگ کوشش کریے گا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سارے لیکچرز آپ دھیرے دھیرے کور کرتے جائیے گا اور قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے جائیے گا۔ ٹھیک ہے، 3 طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، وہ جب انشاءاللہ سیریز شروع ہوگی تو ہم وہ ساری غلطیاں آپ کو بتاتے رہیں گے، ہائی لائٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تو آپ کو ڈیمو کے طور پر کچھ باتیں سمجھانا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ساری غلطیاں انشاءاللہ آپ کی صحیح ہو جائیں گی جب آپ یہ سارے ویڈیوز دیکھتے رہیں گے۔ ٹھیک، پہلی جو غلطی کرتے ہیں عام طور پہ وہ کون سی غلطی ہوتی ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے لحن خفی۔ لحن خفی کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوٹی غلطی۔ وہ غلطی کیسی ہوتی ہے؟ یعنی معروف کو مجہول پڑھ دیا جاتا ہے۔
جو پرانے زمانے میں لوگ پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے تو وہ زیادہ تر مجہول پڑھتے تھے. تو مجہول جو غلطی ہوتی ہے یہ غلطی کوئی بہت بڑی نہیں ہوتی ہے لیکن اچھی یہ بھی نہیں سمجھی جاتی. قرآن پاک کو معروف پڑھنا چاہیے، مجہول نہیں. تو مجہول اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس سے معنی وغیرہ اگرچہ فاسد نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ غلطی کہیں نہ کہیں اچھی نہیں مانی جاتی ہے. جیسے کیسے پڑھتے ہیں؟ لہن خفی میں مثال کے طور پر لے لیجیے آپ. جیسے لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اس کو لوگ کیسے پڑھ دیتے ہیں؟ الحمدللہ ہی پڑھنا چاہیے، الحمدللہ ہی. اس کو پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ معروف کیسے ہے؟ الحمدللہ ہی، اور پڑھ کے دیتے ہیں الحمدللہ ہے. ایسے ہی پڑھنا چاہیے رب العالمین، رب العالمین لوگ پڑھ دیتے ہیں رب العالمین یا عالمین، ٹھیک اس طرح سے. تو یہ جو غلطی ہے دیکھیے یہ لکھا ہے کہ یہ برداشت کی جا سکتی ہے لیکن بہتر یہ بھی نہیں ہے، یعنی اچھی یہ بھی غلطی نہیں مانی جاتی. دوسری طرح کی کون سی غلطی کرتے ہیں؟ دیکھیے دوسری قسم ہے جو غلطی کی وہ کرتے ہیں لہن جلی. لہن کا مطلب غلطی اور جلی کا مطلب بڑی غلطی جو ظاہر ہوتی ہے. تو بڑی غلطی میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیسے سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. اب اس میں لوگ قل کی جگہ کہہ دیتے ہیں کل. بڑی خطرناک غلطی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں تو دیکھنے میں کوئی احساس نہیں ہوگا، کچھ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، سمپل لگ رہا ہے بولنے میں. لیکن ایک ہے قل بڑے قاف سے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کل چھوٹے قاف سے. اب دیکھیے ڈیفرنس کتنا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ڈیفرنس یہ ہو گیا کہ قل کے معنی ہیں، یعنی جو سورہ اخلاص میں قل آیا اس کے معنی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اور کل کے معنی ہیں کھا لو. کتنی بڑی غلطی ہے. اور ذرا سا ایک لفظ میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تو معنی میں کتنی بڑی چینجنگ پیدا ہو گئی، اس پر آپ غور کریے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. تو قل پڑھنا چاہیے، قل، کل نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کل پڑھ دیا تو اس کا مطلب کھا لو، اور قل کا مطلب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ. اور دوسری جو لہن جلی میں غلطی آتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ اعراب کی غلطی. اعراب یعنی زبر زیر پیش جو ہوتا ہے اس کی غلطی لوگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جیسے لکھا ہے صراط الذین انعمت، تا پر کیا لگا ہے؟ زبر لگا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صراط الذین انعمت اگر لکھا ہے صراط الذین انعمت، یوں لکھا ہے، مان لیجئے یہ دیکھیے یوں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ صراط الذین انعمت. اب اس کو کسی نے پڑھ دیا صراط الذین انعمت، تو اس سے بھی کیا ہوا؟ صرف زبر اور پیش کا فرق کیا اس نے، لیکن اس سے معنی میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا. اور نماز میں اگر کسی نے اس طرح کی غلطی کر دی تو اس کی نماز بھی چلی جاتی ہے. تو یہ بڑی خطرناک قسم کی غلطیاں ہیں لیکن آدمی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے. اسی لیے ہم نے سوچا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھانا شروع کریں تاکہ جن لوگوں کا قرآن پاک صحیح نہیں ہے وہ یہ ویڈیوز دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوگا اور وہ قرآن پاک اپنا صحیح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری قسم کی غلطی دیکھیے یہاں پر صاف لکھا ہے کہ لہن جلی کی جو غلطی ہوتی ہے اسے کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی خطرناک قسم کی غلطی ہوتی ہے اور اس سے معنی بدل جاتے ہیں اور نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ لہن خفی میں کیا تھا کہ یہ برداشت کی جا سکتی ہے لیکن بہتر یہ بھی نہیں ہے. اب تیسری قسم کی غلطی دیکھیے جو لوگ کرتے ہیں. تیسری قسم کی غلطی کون کرتے ہیں؟ الفاظ کو گھٹا کر بڑھا کر پڑھ دیتے ہیں. یعنی الفاظ کہیں پر گھٹانا چاہیے بڑھا دیا، کہیں پر بڑھانا چاہیے گھٹا دیا. تو یہ بھی خطرناک قسم کی غلطی ہے، اس سے بھی معنی چینج ہو جاتے ہیں. مثال لے لیجئے آپ، دیکھیے ان ربی لغفور الرحیم لکھا ہے، ان ربی لغفور الرحیم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک میرا رب ضرور مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بے شک میرا رب ضرور مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. اب اس کو ان ربی لغفور الرحیم کو کسی نے پڑھ دیا ان ربی لا غفور الرحیم. یہ دیکھیے لا لغ کے جگہ بجائے کسی نے پڑھ دیا ان ربی لا غفور الرحیم. تو اس کے معنی پتہ ہے کیا ہوئے؟ اس کے معنی ہوئے بے شک میرا رب نہیں مغفرت کرنے والا اور نہیں رحم کرنے والا ہے. دیکھیے کتنا بڑا ڈیفرنس پیدا ہوا.
صرف الفاظ کو گھٹا کر بڑھا کر کے کسی نے پڑھ دیا تو اتنا بڑا ڈفرینس پیدا ہو گیا۔ تو یہ عام طور پہ ایک لحن خفی اور دوسرا لحن جلی اور تیسرا الفاظ کو گھٹا کر یا بڑھا کر کے آدمی پڑھ دیتا ہے۔ اس قسم کی عام طور پر انسان قرآن پاک پڑھنے میں غلطی کرتا ہے۔ انہی غلطیوں کی اصلاح کے لیے اس سیریز کو اسٹارٹ کیا گیا ہے۔ آپ لوگ دعا کریے، پورا سپورٹ بھی کریے، سارے ویڈیوز دیکھیے اور اپنا قرآن پاک ضرور درست کریے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک کتاب ہے، اللہ کی کتاب، اور کوئی کتاب نہیں، صرف ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اسی کو ڈھنگ سے پڑھ لو، اسی کو ڈھنگ سے سمجھ لو اور اسی کو اپنے دل میں، اپنی زندگی میں اتار لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نہیں سمجھنا چاہتے، ہم نہیں پڑھنا چاہتے، تو یہ بہت بڑی ہماری کمی ہے اور اللہ کے وہاں اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہر ویڈیو دیکھیں اور جتنی بھی اس سیریز میں باتیں کور کی جائیں گی قرآن پاک سے ریلیٹڈ، وہ ساری کی ساری باتیں آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ کا قرآن پاک گھر بیٹھے بستر کے اوپر ویڈیو دیکھ کر کے آپ صحیح کر لیں گے۔ اور بہت بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھائیں تو آپ نورانی قاعدہ، ہم نورانی قاعدہ سے پڑھائیں گے، آپ یسرن القرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی بہت سارے پارے آتے ہیں، لیکن ہم نورانی قاعدہ سے پڑھائیں گے، اس میں زیادہ آسانی ہے ذرا سی، تو وہ سارے اسباق انشاءاللہ کور کریں گے، تو آپ وہ کھول کر کے باقاعدہ بیٹھ جائیں۔ تو جب ہم یہاں پڑھائیں، جب یہاں پڑھائیں ہم، تو آپ باقاعدہ ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ اس سے ملاتے رہیں اور ساتھ ساتھ مشق کرتے رہیں۔ جب ہم بولیں تو آپ بھی بولیں۔ جب اس طرح سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا قرآن پاک صحیح ہو جائے گا اور تجوید کے ساتھ آپ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا نہیں سیکھتا ہے تو وہ اللہ کے وہاں گنہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملتے ہیں اور وہ انشاءاللہ نورانی قاعدہ کا پہلا سبق ہوگا۔